دیا وہ امام احمد رضا ہے، وہ امام احمد رضا۔ دین کا جو پاسباں ہے اور ہمارا رہنما، وہ امام احمد رضا ہے، وہ امام احمد رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ناظرین، آج کا یہ پروگرام ایک ایسی ہستی کے ذکر سے ہم منور کر رہے ہیں جنہیں تاریخ اسلام میں ایک عظیم مجدد، ایک عظیم عاشق رسول، فقی، محدث، فلسفی، مفکر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ناظرین اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام احمد رضا نے ایسے وقت میں اسلام کی حفاظت کی کہ جب فتنوں کا سیلاب امت کو اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ اعلیٰ حضرت ایسے وقت میں آپ نے اپنے قلم کو تلوار بنایا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو ڈھال اور علم دین کو روشنی بنا کر ایسے اصلاحی اقدامات کیے جنہوں نے دین کی اصل روح کو بچا لیا۔ ناظرین، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر الحمدللہ کئی پروگرام ہم نے کیے ہیں۔ الحمدللہ اس عظیم شخصیت پر آپ نے بیانات بھی سنے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اور آج ایک نئے زاویے سے خاص طور پر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور کے فتنوں کا سامنا آپ نے کس طرح کیا، کیا طریقہ کار آپ نے اپنایا، اور آج کے دور میں اعلیٰ حضرت کس قدر آپ کی تعلیمات کس قدر ضروری ہے۔ اور اس اہم موضوع پر الحمدللہ بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کان مسک پاوے کی مسجد رضا کے خطیب اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد غفران خان قادری دامت برکاتہ عالیہ۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور آج کی موضوع کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت، ہم ازل سے اس بات کی تسلیم کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ جو موضوع ہے اپنے آپ میں سمندر کی سی گہرائی ہے، اور اس کے لیے بہت وقت بھی درکار ہے، مگر میں آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ جامع جواب اور اختصار نہیں بلکہ جہاں تک ممکن ہو، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سوال اس موضوع پر ہم کر سکیں انشاءاللہ۔ آغاز حضرت قبلہ ہم وہاں سے کرنا چاہیں گے، اعلیٰ حضرت کا دور۔ ہمیں ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں کس طرح دینی خدمات انجام دی اور اس دور میں مسلمانوں کو کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لک الحمد یا اللہ، والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، صدق اللہ العظیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات گرامی ایک ایسی جامع شخصیت ہے کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی آنے کے بعد عشق و عرفان کی دنیا میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ جی، بے شک بے شک۔ اور دل و دماغ عشق رسول سے سرشار ہو جاتا ہے، اور علم و عرفان کی دنیا میں ایک عجیب سی کیفیت اور ایک عجیب سی شخصیت سمجھ میں آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس زاویے سے بھی آپ دیکھیں، جس پہلو سے آپ گفتگو کرنا چاہیں، تو وہ اتنی جامع شخصیت ہے کہ ایک ایک موضوع پر اگر گفتگو کی جائے تو کافی وقت درکار ہوگا، اس پر کتابیں بھی ہیں۔
تاریخ اسلام میں شاید ہی کوئی ایسی شخصیت گزری ہو جس کے اپنی ذات پر اتنا لکھا گیا ہو جتنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لکھا گیا ہے۔ یہ اس شخصیت کی جامعیت کو اور اس کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے کہ بھی کسی ایک آدمی میں ایک کوالٹی یا دو کوالٹی یا چار یا پانچ ہیں تو آپ اس کو شمار کریں گے، لیکن 50-60 سے زیادہ لوگوں کی پی ایچ ڈیز، اس کے اوپر ایم فل، اس کے اوپر ڈگریز حاصل کرنا، عربی میں، انگلش میں، اردو میں، فارسی میں، اور وہ بھی تحقیقات جاری و ساری ہیں۔ اور تحقیقات جاری، تو کسی آدمی میں اتنی وسعت ہے تب نہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک جانچنے کا کسی کی شخصیت کو ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ اس کے اوپر اس پر پڑھا جائے، اس پر لکھا جائے، اور تقریباً میرے خیال سے 1000 سے زیادہ کتابیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت پر لکھی جا چکی ہیں۔ جی جی جی۔ اور تقریباً آج کی تحقیق کے مطابق 20,000 سے زیادہ 20,000 سے زیادہ مضامین آرٹیکل امام احمد رضا پہ لکھے جا چکے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ان کی وسعت علمی کا، ان کی جامعیت کا، کہ کتنی وسعت ہوگی کہ بندہ تقریباً 100 سال سے زیادہ سے ان پہ لوگ لکھ رہے ہیں، اور پھر بھی یہ قصہ بھی ناتمام ہے، اور آگے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جو محققین اہل تحقیق کرتے جا رہے ہیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی سمندر ایسا ہے کہ اس کا کنارہ ہاتھ نہیں آ رہا ہے۔ جب ایک عاشق رسول امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی جامعیت کا یہ عالم ہے جو 14 صدیوں کے بعد نمودار ہوئی ہے، تو جس کے دربار سے یہ علم حاصل ہوا ہوگا اور جہاں سے یہ علم کی شمع پھوٹی ہوں، جس کو الرحمن علم القرآن قرآن نے کہا ہو، تو آپ اس کی وسعت علم کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات ایک ضمناً تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دور میں کام کیا، جو آپ کا سوال ہے انور بھائی، تو وہ اس کی روشنی میں وہ ایسا فتنوں بھرا دور تھا۔ ظاہر بات ہے سرزمین ہندوستان پر انگریزی سامراج کا دورہ تھا، اور ایک غاصبانہ ظالمانہ حکومت کے زیر سایہ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کی سرزمین کو، یہ غیر منقسم ہندوستان کی بات ہے، تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے ہم زمین کو تو غلام بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں جو لوگ ہیں ان کے دلوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ کچھ ایسے فتنے پیدا کیے جائیں، کچھ تو نئے سٹارٹ ہوئے، کچھ پرانے تھے تو ان کو پرموٹ کیا گیا، اور ان فتنوں کو باضابطہ طور سے گورنمنٹ کے سطح پر مالی تعاون کر کے، قانونی تعاون کر کے، طاقت کے بل پر انہیں پرموٹ کیا گیا، اور اس حوالے سے جتنے بھی یہ فتنے آپ دیکھیں گے یہ سب 1857 کے اور 56 کے بعد کی پیداوار ہیں۔ ان کے رجسٹریشن ہیں باضابطہ طور سے، ان کے نام لکھے گئے، کسی نے اپنا نام غیر مقلد رکھا، کسی نے کہا ہمیں وہابی کہا جائے، کسی نے کہا سلفی کہا جائے۔ یہ تمام فتنہ پرور جو لوگ تھے، اس میں ہوا یہ تھا، جو مین بات ہے تاکہ اس طرف ذہن جائے لوگوں کا، کہ انگریز نے جب یہ تسلط ہندوستان پر پایا تو تمام قوموں کو کہیں نہ کہیں لالچ دے کر کنٹرول میں کیا، تو جب یہ سمجھا کہ یہ جس میں ایک جو قوم ہے مسلم امہ، اس کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ہمارے کنٹرول میں آ سکتے ہیں، تو اس پر جب تحقیق کی تو کہاں یہ جو لوگ ہیں ان کا رشتہ ان کے حضور سے بہت مضبوط ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے پہلے کچھ ایسے لوگوں کو پرموٹ کیا جو باضابطہ کوٹ پہننے والے لوگ تھے، ٹائی لگانے والے لوگ تھے، یعنی انہی کے سٹائل میں لوگ تھے۔ جب انہوں نے آ کر کے لوگوں کے سامنے اپنے رکھے تجربات کو رکھا اور اپنے علم کی روشنی پھیلانا چاہی اور اپنے عقیدے کو پرموٹ کرنا چاہا، تو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے ریجیکٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ شکلاً ویسے دکھائی نہیں دیتے تھے، تو پھر انہوں نے دوسرا ایک ڈیولپ کیا کہ بھئی انہی کی شکل کے لوگ ہونے چاہیے، جن کے انہی میں سے ہوں، جن کے سروں پہ عمامہ بھی ہو، جن کے دستار بھی ہو، جبہ بھی ہو، داڑیاں بھی ان کے ہوں، باضابطہ ان کی درسگاہیں ہوں، اور وہ یہی کتابیں پڑھانے والے لوگ ہوں۔ تو یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اب اس مشکل کام میں انہوں نے بہت سارے علماء کو اس طرح سے تیار کیا، اس کے لیے ادارے قائم کروائے،
وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کلکتہ میں پیدا ہوئی، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے جس کے ذریعے سے ہندوستان پہ تسلط پایا گیا، جو علماء کی دشمن تھی، جنگ آزادی ہماری اس بات پر شاہد ہے، تقریباً 56,000 علماء کی شہادتیں ہوئیں، اور ان شہادتوں میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو تاریخ میں یہاں تک ہے کہ دلی کی جامع مسجد جہاں ہے، وہاں سے لے کر کے چاندنی چوک تک کوئی ایک درخت ایسا نہیں تھا جس پہ کسی عالم فاضل کی گردن نہ ٹنگی ہو۔ ایک طرف یہ حال ہے، اور دوسری طرف وہی ایسٹ انڈیا کمپنی کسی ادارے کو جو ہے فائننس کر رہی ہے، کسی ادارے کو پروموٹ کر رہی ہے، ان سے کہہ رہی ہے آپ کتابیں لکھو ہم چھپوائیں گے۔ تو وہ اتنی دین کی خیر خواہ کیسے ہو سکتی ہے کہ جو ایک طرف علماء کو قتل بھی کر رہی ہے اور دوسری طرف کتابیں بھی چھپوا رہی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے مزاج کے مطابق، تو اس میں کیا ہو کہ تحریریں ہوں، تحریروں میں کچھ ایسی باتیں ہوں جس کے ذریعے سے ان کا عشق رسول کمزور ہو جائے۔ ایسے ماحول میں جب کہ گورنمنٹ کا سیلاب، انگریزی سامراج کا سیلاب، علماء کا سیلاب، اور پھر اس کے بعد یہ تمام جتنے بھی فتنے، آپ نام لیں تو بہت لمبی ایک تفسیر بہت لمبی ایک فہرست بن جائے گی، یہ جب ایک سمت بہنے لگے تو ظاہر بات ہے امت مسلمہ کو ایک تشویش ہوئی، کوئی ایسا باندھ ہو تو اس کے ذریعے سے اس سیلاب کو روکا جا سکے، کوئی ایسی چٹان بن کر کوئی کھڑا ہو جائے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر کرم فرمایا، اور 10 شوال المکرم کو 1272 ہجری میں 1856 میں اللہ رب العزت نے بریلی شریف میں محلہ جسولی میں مولانا نقی علی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک فرزند کی ولادت ہوئی، اس کا نام احمد رضا رکھا گیا۔ ان کے دادا جان نے احمد رضا تجویز کیا، مولانا رضا علی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور والد گرامی نے ان کا نام محمد رکھا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولادت پر آپ کے دادا کو خواب میں بشارت دی گئی، اس کا یہ نتیجہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا، اور پھر 1272 ہجری سے یعنی یوم ولادت، اور اس کے بعد سے آپ نے فقط 4 سال کی عمر میں قرآن پاک کا ناظرہ ختم کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 4 سال کی عمر کے بعد جب آپ درسگاہ میں جب قرآن پاک کا ناظرہ ختم کر لیا، تو 6 سال کی عمر میں آپ نے عربی زبان میں ایک ہدایت النحو کی ایک سبجیکٹ کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی، اور 6 سال ہی کی عمر میں آپ نے عید میلاد النبی کے موضوع پر تقریر فرمائی، اور 8 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے ایک بہت بڑی کتاب ہے علم فقہ کی مسلم الثبوت، اس کا حاشیہ لکھا، اور یہ کارواں چلتا رہا۔ 13 سال 10 مہینے 10 دن کی عمر شریف میں اعلیٰ حضرت نے جتنے علوم تھے سب پڑھ لیے، اللہ، اور آپ مفتی ہو گئے۔ 13 سال 10 ماہ 10 دن کی عمر شریف میں اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ لکھا، اور وہ بھی فتویٰ عام نہیں تھا، رضعت کے موضوع پر فتویٰ لکھا۔ یہ رضعت کا عنوان کسی مفتی صاحب سے پوچھیں جو صاحب فتویٰ ہوں، تب ان کو معلوم ہوگا کہ کتنا ڈیفیکلٹ عنوان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت نے پہلا ہی فتویٰ لکھا، اور پہلا فتویٰ جیسے ہی لکھا تو آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی جن کو امام المتکلمین کہتے ہیں، زیادہ تر آپ کے استاد وہی رہے، ابتدا تا انتہا اکثر کتابیں 99% آپ نے اپنے والد ہی سے پڑھی، باقی 4 استاد اور ہیں آپ کے، 5 استاد ٹوٹل ہیں اعلیٰ حضرت کے۔ تو اپنے والد گرامی سے جب وہ فتویٰ چیک کرایا تو ان کے والد نے دیکھ کر حیرت ہوئی، ایک طرف تو اعلیٰ حضرت کی عمر دیکھی، اور پھر اس کے بعد وہ فتویٰ بھی دیکھا جو دلائل و براہین سے مزین تھا، تو آپ نے دکھا اور اس کے اوپر الجواب الصحیح لکھا، اور فرمایا ان کے نام کی یہ مہر بنوائیں، اسٹامپ، اور بنوا کر کے ان کو دیں، اور ان سے کہیں آپ دارالفتہ میں بیٹھیں آج کے بعد، اور یہاں سے فتوے جاری کریں۔ تو 13 سال 10 ماہ 10 دن کی عمر شریف میں اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ لکھا، اور آپ نے فرمایا کہ جس دن فقیر بالغ ہوا اسی دن مفتی بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس دن میں مفتی ہوا اس دن میں بالغ بھی ہو گیا، یعنی شریعت کے احکام جب میری طرف مکلف ہوئے تو بحمدہ تعالیٰ میں مفتی تھا۔ اب اندازہ، اس کے بعد امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے نوق قلم سے جو علم و عرفان کے دریا بہائے، تو ان کی تعداد تقریباً 1400 بک ہو گئی۔ جی جی، اور اس میں کوئی ایسی کتاب نہیں کہ 1-2 صفحے کی وہ کتاب ایک سے بڑھ کر ایک سے جسے بھی آپ پڑھنا چاہیں، تو پھر ایک عنوان پر اعلیٰ حضرت دریا کم و بیش تمام موضوعات پر حضرت۔
تقریباً اعلیٰ حضرت نے انور بھائی 100 کچھ عنوانات پر کتابیں لکھی ہیں. اچھا ایک مزے کی بات یہ ہے کہ کسی کو 1-2 سبجیکٹ آ جائیں یا 2-4 آ جائیں تو اس میں وہ اس کی مہارت ہوتی ہے، وہ اس کے اپنے لیے ہیں، لیکن اس عنوان پر مہارت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو لکھ کر دوسروں کے لیے اسے فائدہ مند بنانا تاکہ امت اس سے فائدہ اٹھا سکے، یہ ایک الگ کمال ہے. کسی کا کسی فن میں ماہر ہو جانا یہ اس کا اپنا ذاتی کمال ہے، اور پھر اس فن سے استفادہ کر کے کتاب کی شکل میں اس پہ لکھنا اور لکھ کر کے پھر عطا کرنا تاکہ امت اس سے فائدہ اٹھا سکے، یہ ایک الگ امتیاز ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے ترجمے سے لے کر کے جو بھی آپ ایک عنوان لے لیں، کوئی بھی آپ عنوان آج کے دور میں بتائیں اور پھر یہ لنک جوڑیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی اس کے حوالے سے کیا تحقیق ہے، تو آپ کو وہ تحقیق وہ موجود ہے، وہ موجود بالکل مل جائے گی. یہ اپنے آپ میں ایک کرامت ہے، کرامت ہی ہے، کرامت ہے یہ. ہاں. اچھا آپ نے بتا دیا کہ وہ دور کیسا دور تھا، فتنوں کے بارے میں بھی آپ نے بتایا. اچھا اب یہ بتائیں کہ امام احمد رضا نے بدعات اور گمراہیوں کے خلاف کیا موقف آپ نے اختیار کیا اس وقت؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے کیونکہ آج کے دور میں یہ ایک الزام تراشی کی جاتی ہے اغیار کی طرف سے امام احمد رضا کی طرف، یہ ایک طرح سے بہت بڑا اسلحے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. جی اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے امام اہل سنت کو جو امت کے امام ہیں کہ یہ مثلاً ایک فرقے کے امام ہیں اور انہوں نے بدعات کو اور تمام چیزوں کو پرموٹ کیا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر آج کی جو سنیت اور آج کے دور کی جو کچھ خرافات ہمارے یہاں ہیں، ان خرافات کو سامنے رکھ کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پرموٹر جو ہے وہ مولانا احمد رضا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضا، جبکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں تمام فرقہ باطلہ کا جواب دیا اور تمام فرقہ باطلہ کا تعقب کیا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، اور ایک ایسا باندھ باندھا کہ آج تک کوئی جرت نہیں کرتا اس کی طرف سر اٹھانے کی، نگاہ اٹھانے کی جرت نہیں کرتا ہے، کوئی جواب دینے کی قابل. اعلیٰ حضرت نے جو ایک سطر لکھ دی ہے، آج تمام فرقہ باطلہ آج کے دور میں بھی مل کر کے اس کا جواب دینے کی تیاری میں نہیں ہے، نہ دے بھی نہیں سکتے. تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جہاں ان موضوعات پر کام کیا ہے، وہاں امت میں جو بدعات تھیں، جو خرافات تھیں، اس حوالے سے بھی امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بڑا کام کیا ہے. امام احمد رضا نے ان پہ پریکٹیکل بھی کام کیا ہے اور امام احمد رضا نے تحریراً بھی ان کے اوپر کام کیا ہے. مثال کے طور پر آج کے دور میں کوئی بھی ایسی چیز آپ دیکھ لیں تو آپ یوٹیوب پہ یا کسی بھی چیز پہ جا کر کے دیکھیں، فٹاک سے اٹھا کر کے مولانا احمد رضا چپکا دیتا بندہ کہ یہ تمام چیزیں یعنی وہ ہمارے کھاتے میں آتی ہیں، تو ہمارے کھاتے میں ڈالنے کے بعد کرتے ہیں آج کے لوگ ہیں، جبکہ اس کا نہ سنیت سے اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی کوئی تعلق نہیں رہا، اعلیٰ حضرت کے بعد جو علماء آئے ان کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے باضابطہ ان کا تعاقب کیا ہے اور ان کا محاصرہ کیا ہے اور ان کا جواب دیا ہے، ان کا رد بلیغ کیا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مزار شریف پر عورت کا جانا کیسا ہے؟ یہ آج ہمارے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے، دیگر مزارات پہ عورتیں جاتی ہیں، ان کی ویڈیوز بنائے جاتے ہیں، اور آج کے پیران اعظام جو شریعت اور طریقت سے بالکل کوسوں دور ہے، جو بالکل پیدل ہے، اسی بات کا تو رونا ہے، جو حلا مطلب کہنے کا ان کے گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اس طرح سے ہمارا کسی بھی گدی نشین کو کرٹیسائز کرنے کا یہ نہیں ہے، ہم یہ جرنل بات کر رہے ہیں. جو حلا یہاں بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو آج بھی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، بہت سارے مزارات ایسے ہیں جہاں پر یہ قانون بنا ہوا ہے. جب یہ اس طرح کی ویڈیو ڈالی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیے یہ مزار پر جا رہے ہیں لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مولانا احمد رضا کے ماننے والے لوگ. وہ مزار پہ کہیں کے بھی جائیں دنیا میں نام امام احمد رضا کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ عورت جب کسی مزار پر جانے کا ارادہ کرتی ہے، یہ مت پوچھیے کہ اسے کیا ملتا ہے، یہ پوچھیے کہ اس پر اللہ کی لعنتیں کتنی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اس کا گھر سے نکلنا اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس کا قدم اٹھانا اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جس امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فتویٰ دیا ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ عورت کے اوپر اگر حج فرض ہے، اس کا محرم نہیں ہے تو وہ حج کرنے نہیں جا سکتی ہے. حج تو ہو جائے گا لیکن ہر قدم پہ گناہ لکھا جائے گا، تو وہ کسی مزار پر جانے کی کیسے اجازت دیں گے؟ دوسری بات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کل مزارات پہ آپ نے دیکھا ہوگا باکس بنے ہوتے ہیں، اگربتی لگائے ہوئے ہوتے ہیں،
ساری چیزیں اگربتی وغیرہ سب ہوتی ہیں. ہاں تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے یہ بدعت ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کی بتی قبرستان وغیرہ میں نہیں لگائی جا سکتی ہے کیونکہ وہ آگ ہے اور آگ جہنم کی آگ سے اس کو تشبیہ دی. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا یہاں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اور آگ جو ہے عذاب سے مترادف ہے، لہذا اس کو نہیں لگا سکتے. دوسری بات اگر لگانا ہے تو قبرستان کی زمین سے دور لگائیں، راستے پر. اگر آپ کو جیسے چراغ بہت سارے پہلے جو جلاتے تھے، آج بھی بہت سارے مزاروں پہ چراغ جلتے ہیں، تو چراغ جلانے کا اس زمانے میں کانسیپٹ یہ تھا کہ بجلی اور لائٹ کا انتظام نہیں تھا تو لوگ چراغ جلاتے تھے، مساجدوں میں بھی لوگ جلاتے تھے. تو وہ آج اس کو ایک ایسا طریقے میں ڈھال لیا ہے کہ نہیں اگر چراغ نہیں جلا تو معاذ اللہ کوئی گناہ ہو جائے گا. یہ چراغ انصاف نے جلایا ہے، پیر صاحب نے کہا تھا. اس طرح کے لوگ منتیں مانگتے ہیں چراغ جلانے کی، لا حول ولا قوت الا باللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمایا کسی قبر پر چراغ نہیں جلانا چاہیے. جلائیں تو آپ راستے میں جلائیں تاکہ مزار کے قریب جو راستہ ہو وہاں رکھیں. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ تاکہ راستے میں لوگ گزرے تو انہیں روشنی مل سکے. آپ اندازہ کریں کہ کہاں آ کر کے امام احمد رضا نے ان خرافات کا، بدعات کا رد کیا ہے. امام احمد رضا نے بدعات سے پاک کر کے اور تمام گمراہیوں و ضلالت سے پاک کر کے صاف اور شفاف دین دیا ہے جو 14 صدیوں سے چلا آ رہا تھا اور جس پر غرد ڈالنے کی کوشش کی گئی اور جس کے راستے کو میلا کرنے کی کوشش کی گئی. امام احمد رضا نے آئینے کی طرح کر کے ایک ایسا راستہ شریعت و طریقت کا عطا فرمایا. اب مزارات پہ آپ دیکھیے گا چادر چڑھانے کا کانسیپٹ ہے تو چادر چڑھائی جاتی ہے، لوگ چڑھاتے ہیں، منتیں بھی مانگ لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا ایک سے زیادہ چادر نہ ڈالی جائے تاکہ بس یہ امتیاز ہو جائے کہ یہ اللہ کے بزرگ کی مزار ہے یا اس کی قبر ہے. اس کے لیے امتیاز کے لیے ایک چادر کافی ہے. جب تک وہ بوسیدہ نہ ہو جائے، پھٹ نہ جائے، گل نہ جائے، تب تک چادر چینج نہ کی جائے دوسری. اور آج آپ دیکھ لیجئے گا اتنی چادریں سب پڑتی ہیں اور وہ اٹھا کر کے امام احمد رضا کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. تو ان تمام بدعات کا، گمراہیوں کا رد امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کیا ہے. اور یہ جو الزام لگانے والے لوگ ہیں ان سے ہم اس پروگرام کے ذریعے کہیں گے خدا را آپ یوٹیوب پر مت بنیے گا، آپ امام احمد رضا کو پڑھیے گا، بنظر انصاف پڑھیے گا. اینک جو آپ کے آنکھوں پر لگی ہوئی ہے حسد کی، بغض کی، اناد کی، اسے ہٹا کر تھوڑا سا آپ پڑھیے گا. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اگر بنا کسی بغض و اناد کے چشم انصاف سے ایک آدمی امام احمد رضا کو پڑھ لے، اس کی زبان پر امام احمد رضا کی تعریف جاری نہ ہو جائے تو نام بدل دیجیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی حضرت، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی مثالیں بہت ہیں. جی اس طرح کی مثالیں بہت ہیں. گویا کہ اس اندھے انسان کی طرح ہے یہ لوگ جو اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں جسے کیا گئے وہ جو اندھا انسان جب اس کے سامنے ہاتھی کو رکھا جاتا ہے تو وہ کان کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ یہی ہاتھی ہے، یہی ہاتھی ہے. تو اور دوسری بات یہ بھی حضرت کہ ہم نے یہ بھی مشاہدہ ہے کہ لوگ جب آپ یوٹیوب کی بات کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کس سوچ سے ہم لے رہے ہیں، کہاں سے ہم لے رہے ہیں. اگر کچھ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو کہاں سے پڑھ رہے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ اس کا سورس کہاں سے ہے، وہ سورس کہاں سے، یہ بھی ضروری ہے. اچھا، اب آپ بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جن خرافات کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی ہے. اچھا، میں چاہتا ہوں، ویسے تو وقت کی قلت کی وجہ سے، مگر میں چاہتا ہوں حضرت قبلہ کہ اعلیٰ حضرت نے ختم نبوت کے بارے میں آپ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اس کے بارے میں مختصر ہمارے ناظرین کو بتائیں. امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ یہ بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے اور یہ بہت بڑا فتنہ تھا. جی بالکل. ختم نبوت کے حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی نے جو جھوٹی نبوت کا اپنی دعویٰ کر دیا تھا، اور اس کی آج اس موضوع کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور چونکہ یہ قادیانیت ہو، احمدیت ہو، یہ مرزائیت ہو، یہ ایک ایسا سکہ ہے جس کے 3 پہلو ہیں. ہمیشہ سکے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک طرف ہوتا ہے، دوسری 2 طرف کا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا سکہ ہے جس کے 3 پہلو ہیں. یعنی اسے قادیانیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مرزائیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور احمدیت کے نام سے بھی اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. یہ تینوں ایک ہی چیز ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ دیوبند کے ایک مولوی ہیں جن کا نام ہے قاسم نانوتوی. ان کی کتاب ہے تحذیر الناس. اس کتاب میں انہوں نے کسی طرح سے اپنے علمی انداز میں اور تمام چیزوں کو سمیٹتے ہوئے
تاکہ عوام کو ایک دم محسوس نہ ہو، اور انہوں نے بڑی فلسفیانہ گفتگو کرتے ہوئے منطقانہ انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایک ایسا شبخون مارا اور ایسی انگشت نمائی کی جس کا جواب آج تک پوری دیوبندیت نہیں دے سکتی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں منطقانہ بحث کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے کہا کہ تقدم و تاخر سے کوئی فضیلت حاصل بذات نہیں ہوتی ہے، لہٰذا اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی آ جاتے ہیں تب بھی حضور سب سے اعلیٰ نبی ہیں، اور بعد میں بھی آ گئے، دیکھیے انداز دیکھیے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہا اگر بالفرض محال، اگر حضور کے بعد فرض کر لیجئے کوئی نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت نبوت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ ایک دروازہ کھولا انہوں نے، اب وہ دروازہ تو کھولا لیکن وہ دروازے میں کھول کر کامیاب نہیں ہو سکے، کامیاب کوئی دوسرا ہو گیا۔ دروازہ تو انہوں نے کھولا اور نبوت کا دعویٰ اس نے قادیان میں کر دیا۔ جس نے اپنے لیے دروازہ کھولا تھا کہ لوگ مجھے نبی بھی مان لیں تو وہ تو کامیاب، لیکن یہاں سے یہ جڑ شروع ہوئی۔ اب یہ لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں تو پہلے تو آپ اپنے گھر کی تو خبر لیں، بھائی دروازہ تو پہلے آپ نے کھولا ہے، تو پہلے آپ اس کی، اب بعد میں آپ سر پیٹ رہے ہیں تو اس سے کیا آپ کا حاصل وصول ہوتا ہے؟ پہلے آپ اپنے آبا و اجداد کو پڑھیں۔ جناب والا اس نے ختم نبوت کا معاذ اللہ انکار ہی نہیں کیا بلکہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے اس نے بڑی گستاخیاں بھی کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، اور پھر اس ظالم نے جو دجال اور فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حدیث میں ہی فرمایا کہ 30 دجال اور کذاب میرے بعد آئیں گے اور ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس میں سے ایک یہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا۔ ظاہر بات ہے اس کا جواب بہت ضروری تھا اور علمی جواب تھا، ایک بہت بڑا طوفان اور سیلاب تھا۔ ہمارے اہل سنت والجماعت ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں الحمد تعالیٰ کہ جس دن سے یہ فتنہ اٹھا اس دن سے اہل سنت والجماعت نے اس کا تعاقب کیا اور اس کے لیے نہ صرف قلم کی روشنائی استعمال کیے بلکہ اپنی رگوں کا خون بھی قربان کیا، اور آج بھی ہمیں یہی جذبہ ہے۔ جنگ یمامہ سے لے کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا اور وہاں سے یہ سلسلہ جاری ہوا اور مرزا غلام احمد قادیانی تک پہنچا، آگے بھی بہت سارے لوگ آج کے دور میں بھی ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں 6 کتابیں لکھی اس کے رد کے اوپر، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب اور جو طریقہ کار تصنیف کا ہے وہ ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ بہت سارے مصنف آپ کو ایسے ملیں گے کسی عنوان پہ وہ کتاب لکھیں تو کتاب شروع ہوگی اور الفاظ کی بھرمار ہوتی چلی جائے گی، کتاب ختم ہو جائے گی، کسی دلیل کا، کسی ثبوت کا، کسی مرجع کا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جو تحریر کا کنسپٹ دیا آج کے ہمارے دور کے اس دور کے علماء کے لیے بھی یہ ایک مشعل راہ ہے اور ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جب کسی عنوان پر لکھا سب سے پہلے اوپر قرآن پاک کے دلائل، اللہ جتنی بھی وسعت ہوئی، جتنی بھی اس موضوع پر آیتیں آئیں اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے احادیث کو، پھر احادیث کے الگ الگ درجے ان کو، پھر اعلیٰ حضرت نے اجماع امت کو، پھر قیاس کو، اور پھر تمام دلائل اور برائن سے ایک ایک موضوع پر سینکڑوں کتابوں کے دلائل دے کر پھر امام احمد پہ کوئی فتویٰ، کوئی تحریر امام احمد کی ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں صرف الفاظ کی بھرمار ہو، اس میں دلائل نہ ہو۔ ایک سطر آپ پڑھیں تو سینکڑوں دلائل میں آج انہی کتابوں کی تلخیص ہو رہی ہے، ان کی تخریج ہو رہی ہے، ان کی تسہیل ہو رہی ہے، اور وہ ایک چھوٹا چھوٹا رسالہ امام احمد کئی جلدوں پر مشتمل ہے، کیونکہ امام احمد اللہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ایک کانٹینٹ کو بیان کیا، اس پر دلائل دیے۔ آج جب لوگ اس کو پھیلاتے ہیں، اتنا بڑا ذخیرہ اور اتنی چھوٹی سی بات میں امام احمد رضا اس کو مکمل کر دیا، یہ ان کے کمال علم کو اجاگر کرتا ہے۔ تو امام احمد رضا نے ختم نبوت کے حوالے سے کتابیں لکھیں اور کتابیں لکھنے کے بعد اس کا رد کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت مشہور زمانہ فتویٰ حسام الحرمین، اس میں اس مرزا کے خلاف بھی فتویٰ جو حرمین شریفین کے علماء نے دیا، کفر کا فتویٰ۔ پھر اعلیٰ حضرت کی کتاب الدولۃ المکیہ بمادۃ الغیبیہ جو 8 گھنٹے میں آپ نے مکہ شریف میں لکھی، اس پر بھی آپ نے علم غیب کے ثبوت بھی دیا اور علم غیب کے اس بات کے ساتھ ساتھ قادیانیت کا رد بھی کیا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام اعلیٰ حضرت نے لکھا الصواع الکبریٰ فی ابطال العقائد القادیانیہ، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب عربی میں۔
پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دوسری کتاب لکھی خالصۃ الاعتقاد فی رد القادیانی والرفض، یہ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی اس کے اوپر۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اس کے اوپر کتاب لکھی جلاء الصدور بحق القادیانی المغضوب، یعنی جتنی بھی کتابوں کا آپ اعلیٰ حضرت کے نام دیکھیں گے وہ عربی میں زیادہ تر نام ہوتا ہے اور لمبا نام ہوتا ہے، اور اس کے نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے علم العادات کے حساب سے جس دن، جس تاریخ میں، جس سن، جس ہجری میں وہ کتاب لکھی ہے اس میں وہ آ جاتا ہے۔ یہ کمال علم ہے اعلیٰ حضرت کا۔ آپ جو بھی کتاب اعلیٰ حضرت کی آپ دیکھیں، جو اس کا نام دیکھیں گے، پھر اس کے علم العادات نکال کے آپ جوڑیے گا، جو تاریخ، جو سن وہ بیٹھے گی، وہی کتاب اعلیٰ حضرت کی اس نام کی بھی بیٹھتی ہے تاریخ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج انجمن میں ہم بات کریں، ہمارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں فتنوں کا سامنا آپ نے کس طرح کیا۔ بہت ہی عمدہ گفتگو ہو رہی ہے حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد غفران قادری رضوی دامت برکاتہ علیہ کے ساتھ۔ ہم اپنی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ آئیے فی الحال کے لیے جزیرے موریشس کے ایک نامور ثنا خان جناب صادق نظر علی کی آواز میں اعلیٰ حضرت ہی کا ایک معروف کلام سماعت کیجیے، چند اشعار، اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ وہ امام احمد رضا ہے، وہ امام احمد رضا، دین کا جو پاسباں ہے اور ہمارا رہنما، وہ امام احمد رضا ہے، وہ امام احمد رضا۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہ پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، ملیوں تو کسی کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
मुस्तफा है और रज़ाए किबरिया, वो इमाम अहमद रज़ा है, वो इमाम अहमद रज़ा। दीन का जो पासबा है और हमारा रहनुमा, वो इमाम अहमद रज़ा है, वो इमाम अहमद रज़ा। नाज़रीन, एक बार फिर खैर मकदम है आपका अंजुमन प्रोग्राम में, और आज अंजुमन में हमारा मौजू है आला हज़रत ने अपने दौर में, अपने पीरियड में, अपने इरा में किस तरह आपने मुख्तलिफ़ खुराफात, फितनों का सामना किया। अभी तक हमने देखा कि आपने अपनी तहरीरों के ज़रिए किस तरह और बिलखुसूस मुख्तलिफ़ मिसालें हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद ग़फ़रान क़ादरी दामद बरकतुहुम ने हमने दी है। आइए अब हम आपकी तसानीफ़ी की तरफ रुजू करते हैं। जैसे कि मालूम है कि मुख्तसर वक्त है और ये मौजू अपने आप में बहुत वक्त इसके लिए दरकार है। आइए हम अपने गुफ्तगू को जारी रखते हैं। हज़रत क़िबला, वक्फ़े से पहले आपने बताया बहुत ही उम्दा तरीक़े से कि किस तरह आला हज़रत ने अपने तहरीरों के ज़रिए और बिलखुसूस ख़त्म नबूवत के बारे में आपने बताया। तो मेरा अगला सवाल होगा आपके एक मारूफ़ तहरीर जिसे इल्मी सरमाया है, वो फ़तवा रज़विया, तो इसके ज़रिए इमाम अहमद रज़ा ने किस तरह मुसलमानों की रहनुमाई करने की कोशिश की है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला का इल्मी शाहकार है फ़तवा रज़विया। जी जी बिल्कुल, इसमें शक नहीं। और फ़तवा रज़विया शरीफ फ़िक़्ह हनफ़ी का एक इंसाइक्लोपीडिया है, और ऐसा ज़ख़ीरा इल्म है फ़िक़्ह हनफ़ी पर कि उससे पहले ऐसा कोई शाहकार नज़र नहीं आता है। इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी हयात मुबारका में शुरू दिन से लेकर आखिरी लम्हात तक फ़तावे जारी फरमाए, और वो फ़तावे बाज़ जो है वो रसाइल की शक्ल में हुए, और बाज़ पूरी किताब उस पर मुरतब हुई। वो तमाम अक्सर उसमें से फ़तवा रज़विया शरीफ में शामिल हुए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इसकी जो मुजल्लदात थीं वो तकरीबन 12 थीं। 12 मुजल्लदात इसकी, जैसे कुरान का जो साइज़ होता है उस साइज़ में तैयार हुई, वॉल्यूम्स जिसको कहते हैं। और फिर उसके बाद जब आज इसकी तखरीज और तलख़ीस हुई है तो तकरीबन 34 जिल्दों पर ये मुश्तमिल हो गया, 34 वॉल्यूम इसके तैयार हो गए, और मज़ीद अभी इसकी बहुत तलख़ीस की ज़रूरत है। अगर इस पर तलख़ीस की जाएगी तो मेरे ख़्याल से ये 50 के ऊपर तजावुज़ कर जाएंगे इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ा। और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने फिर अलग अलग उन्वानात पर जो किताबें फ़तवा रज़विया से लिखी है वो एक अलग एक चैप्टर है। इमाम अहमद रज़ा की फ़तवा रज़विया से लोगों ने इल्म हदीस के ऊपर किताब लिखी। हमारे एक उस्ताद होते हैं मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ ख़ान साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, बरेली शरीफ के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, वो इस दौर के मुहद्दिस बरेलवी भी उनको कहते हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी है मेरे ख़्याल से 10 जिल्दों में, जामिउल अहादीस। इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तमाम कुतुब में से उन्होंने जो अहादीस आला हज़रत ने जमा फरमाई थी अलग अलग फ़तावों में, उनको एक जगह जमा किया तो 10 जिल्दें उनकी बन गई, और वो भी कुरान साइज़ में बड़ी जिल्दें इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये इल्मी शाहकार जिसको फ़तवा रज़विया कहते हैं, मशहूर नाम इसका यही है, और बाकी इसका जो आला हज़रत ने नाम रखा है। तो इतना बड़ा शाहकार पेश करने के बाद, अब ज़ाहिर बात है कोई भी आदमी इतना बड़ा कारनामा पेश करे तो आप अंदाज़ा करें कि कितने टाइटल हो, कितने नाम और सब कुछ होना चाहिए था। होता भी ये आदमी का हौसला अफजाई होता है, लेकिन इमाम अहमद रज़ा की खाकसारी आप देखें और उनका जो कुछ भी है सब अपने मुस्तफ़ा की अता। इस वजह से उन्होंने कहा ये मेरा कोई इल्मी कमाल नहीं है, ये अहमद रज़ा का कोई इल्मी कमाल नहीं है, बल्कि मैं इसके नाम से ज़ाहिर कर देता हूँ ये क्या है। आला हज़रत ने उसका नाम रखा अल अताया अन नबविया फ़ी फ़तवा रज़विया। जो हुजूर से मुझे अता हुआ वो मेरे इस फतवे में मौजूद है, यानी फ़तवा रज़विया शरीफ में। इसकी आप फ़हरिस्त को देखें, इसके उन्वानात को देखें, इस पर एक एक चीज़ पर डिस्कस को आप देखें। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। हमारे यहाँ तयम्मुम की नीमत अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता फरमाई, और हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हार जो गुम हुआ, और उनकी अल्लाह तबारक व तआला ने ताईद में और उनकी जो है
اللہ رب العزت نے ان کی صاف اور شفافیت کو اور ان کی پاک دامنی کو اور ان کی شرم و حیا کو اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی بہت آیت ان کے حق میں نازل فرمائی، اس کے پیچھے جو ریزن تھا وہ یہ بھی تھا کہ امت کو تیمم جیسی نعمت عطا ہوئی، چونکہ پانی ختم ہو گیا تھا، پھر اب وضو کیسے کریں؟ تو جبریل امین علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تیمم کی نعمت عطا ہوئی۔ حضور سے پہلے یہ کسی امت کو نہیں تھی، یہ اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا احسان ہے اس امت پر کہ آپ کا ہار کا ایک بہانہ ہوا اور امت کو اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جناب والا، اب یہ جو تیمم ہوتا ہے یہ مٹی سے ہوتا ہے، کسی چیز پر مٹی لگی ہو تو آپ کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے ہاتھ لگائیں اور پھر اس کو چہرے پر پھیر لیں اور پھر ہاتھ لگائیں ایسے پھیر لیں۔ تو اگر آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو بھی آپ کو یہی کام کرنا ہے، اور وضو کرنا تو بھی آپ کو کرنا ہے، اور غسل وضو دونوں کرنا ہے تو بس ایک ہی بار کرنا، آپ کا وضو غسل دونوں ہو جائے گا۔ جب تک آپ پانی پر قدرت نہیں پائیں گے جتنی چاہے آپ اس سے نمازیں پڑھیں گے، آپ کا وضو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے آپ باوضو اور باغسل پڑھ رہے ہیں۔ قرآن نے فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ قرآن کا حکم ہے یہ، جہاں وضو کا حکم اترا سورہ المائدہ میں 6 نمبر پارہ میں، وہیں پر اس کا بھی ذکر اترا۔ اب مزے کی بات سنیے، مٹی سے وہ تیمم کیا جاتا ہے۔ اب مٹی سے تیمم کرنے کے بعد میں اب کتنی قسموں کی مٹی ہے جس سے تیمم جائز ہے؟ زمین سے کتنی قسم کی مٹی نکلتی ہے، کتنے برانچ بنیں گے اس کے جس سے تیمم جائز ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فتح رضویہ شریف میں 183 اقسام ہیں جن سے تیمم کرنا جائز ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بولو۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ مٹی کی قسم جس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے 172 ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان سے تیمم نہیں ہو سکتا، ان سے اب تک جتنے بھی 1400 سال کے ذخیرے میں آپ علم فقہ میں آپ پڑھیں، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنے اغیار نے کہا ہے ان کے فتاویٰ دیکھنے کے بعد کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ہوتے تو امام اعظم اپنے شاگردوں میں شامل کر لیتے۔ اتنا بڑا احسان ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا، فتح رضویہ شریف کو دوبارہ سے نئی زندگی دی ہے، فقہ حنفی کو دوبارہ سے زندگی دی ہے اپنے فتاویٰ کے ذریعے سے۔ جتنے بھی آپ علماء کا ذخیرہ آپ دیکھیں گے، آپ نور العزا دیکھیں، قدوری دیکھیں، ہدایہ دیکھیں، بڑی بڑی کتابیں آپ فقہ کی، بحر الرقائق، کنز الدقائق، آپ سب اٹھا کر دیکھیں، ان میں جتنی بھی اقسام نکلتے ہیں وہ تقریباً 70 تک جاتے ہیں، کل 70 تک۔ باقی جتنا بھی اضافہ کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہی بات نہیں، آپ یہ کسی جو آپ کا معدنیات کا کی منسٹری ہو، اس کا جو وزیر ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ بتائیے زمین میں کتنی طرح کے معدنیات ہیں۔ کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، بوٹنی کا ہو، معدنیات پروفیسر ہو، آپ اس سے پوچھیں آپ ذرا بتائیے۔ سائنسداں بھی نہیں پڑھ رہے، سائنسداں بھی نہیں۔ امام احمد رضا نے حیران کر دیا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کون سا ایسا عنوان ہے جس پر لکھا نہ ہوا؟ یہ تو ایک مٹی کی بات ہے۔ پانی کے حوالے سے امام احمد رضا نے جب پانی پہ قلم چلایا تو پانی کو پانی کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی شاخہ۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہیں خدا داد صلاحیتوں سے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، جو علم لدنی کے ذریعے سے اللہ نے ان کے سینے پر القاء فرمایا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کرم سے انہوں نے اس کا استخراج کر کے امت مسلمہ کو عطا فرمائی۔ آج لوگ جب پڑھتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ کس کا میں آپ کو نام لوں جس نے امام احمد رضا کے فتوے کو پڑھنے کے بعد یہ نہ کہا ہو کہ ہاں یہ واقعی ایک علمی شاہکار ہے۔ مولانا کوثر نیازی جب تقسیم پاکستان کے بعد وہ امور مذہبیہ کے صدر منتخب ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے روٹی کے لقمے نہیں کھائے تھے جتنی میں نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہو۔ وہ کہتے ہیں میری لائبریری میں اس وقت 10,000 سے زیادہ کتب موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ بر صغیر ہند و پاک میں مجھ سے بڑا کوئی فقیہ آدمی نہیں ہے،
جب میں نے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی العطاء النبویہ فی فتح و رضیہ شریف کی پہلی جلد کا مطالعہ کیا تو میرے ہوش ٹھکانے آئے اور مجھے پتہ چلا کہ میں کوئی بہت بڑا فقہی استاد نہیں ہوں، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے سمندر کے کنارے بیٹھ کر میں سیپیا چن رہا ہوں۔ تو میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ تمام لوگ تو فقہ حنفی میں بال بچے ہیں، اس کا اگر کوئی باپ ہے تو وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ جسم تو دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق اعلیٰ حضرت کے کلام کس طرح ہوا؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے تو ساتھ میں عشق رسول بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ جی بالکل، اور محبت رسول سے آدمی لبریز ہونے لگتا ہے اور اس کی زبان پر ایک عجیب سی مٹھاس رس گھولنے لگتی ہے کہ بھئی یہ کسی ایک عاشق رسول کا نام ہے۔ یہ اپنے تو کہتے ہی ہیں عشق و محبت، لیکن اغیار بھی یہ بات مانتے ہیں کہ امام احمد رضا عشق رسولی کے معاملے میں کوئی دوسرا ثانی دکھائی نہیں دیتا، ہاں یکتا ہی ہے۔ امام احمد رضا کی چاہے وہ مشہور زمانہ نعتیہ کلام سے لبریز ایک ہدائی کی بخشش ہو، یا ان کا ترجمہ کنز الایمان شریف ہو، یا ان کا فتح و رضویہ شریف ہو، بلکہ ہم نے تو جہاں تک اپنی بساط کے مطابق مطالعہ کیا اور اپنے بزرگوں سے جو سنا ہے، چونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اساتذہ نے جو ہم کو بتایا، وہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امام احمد رضا کی صرف ہدائی کی بخشش ہی نہیں، بلکہ آپ کسی بھی چیز کو آپ پڑھیں، چاہے ان کا خالص علم فقہ آپ پڑھیں یا علم حدیث پڑھیں، اصول حدیث پڑھیں، اصول تفسیر پڑھیں، تصوف پڑھیں، تصوف کے اقسام کے حوالے سے کسی بھی عنوان کو آپ لے لیں اور یہ سمجھیں یہ خشک عنوان ہے اور اس پر امام احمد رضا لکھا ہے، آپ اس کو پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو عشق رسول جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ انہوں نے تمام علوم کو عشق مصطفیٰ کی غلام بنایا اور عشق مصطفیٰ کی غلامی میں انہوں نے لبریز ہو کر کے لکھا۔ اسی لیے یہ جو تمام جو شروع میں ہم نے سب سے پہلے عرض کیا تھا کہ اتنے جو تمام فتنے تھے اور تمام سیلاب جو امنڈ کر آ رہے تھے اور جس نے امت مسلمہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، یہ امام احمد رضا کی شدت اور امام احمد رضا کے عشق رسولی کا بلند پایا مقام ہی تھا جس نے ان تمام کا اکیلے کھڑے ہو کر کے مقابلہ کیا۔ بنا عشق کے آدمی ایسا نہیں کرتا ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک ایک جملہ آپ دیکھیں، ایسا اعلیٰ حضرت کو جب آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بندہ حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو اور حضور آگے آگے چل رہا ہو، ہر چیز۔ یعنی ایک بات اور میں اس میں ایڈ کر دوں، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تصوف کی زبان میں ایک بڑا مقام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقام حضوری۔ مقام حضوری کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اور تاریخ میں بہت کم ایسے نام ہیں آتے ہیں، جیسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام مالک اور بہت سارے ایسے اسماء مقدسہ آتے ہیں۔ مقام حضوری کہتے ہیں کہ ہر وقت وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، ہر وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، جب نظر جھکائے تو اسے جلوہ جہان مصطفیٰ نظر آئے۔ یہ مقام تھا، اسی لیے آپ اعلیٰ حضرت کی ہدائی کے بخشش وہاں سے آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آخر تک آپ چلے جائیں، کسی بھی نعت کے کسی بھی آپ شعر کو اٹھا لیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام احمد رضا فاضل بریلوی اپنی نگاہوں سے بنا دیکھے یہ بندہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ بنا دیکھے یہ بندہ کہیں نہ، یہ وہ بندہ بنا دیکھے کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ بتائیے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں، یہی پھول خار سے، یہی پھول کا مطلب سامنے دیکھ رہے ہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں ہے۔ بنا دیکھے آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کلام الہی میں شمس الدعا، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا۔ اب یہ تجھ کو جو دیا یہ بتا رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے، نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم۔ کیا بات ہے! ارے حمد باری تعالیٰ لکھنے بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی نعت مصطفیٰ شامل، حمد اس طرح لکھتے ہیں کہ حمد بھی ہو نعت مصطفیٰ بھی ہو جائے۔ کمال ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس انداز میں اپنے مولا کی بارگاہ میں حمد بھی پیش کی اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت بھی پیش فرما دی۔ اور اسی میں پھر آپ آگے لکھتے ہیں کہ
ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا۔ تو پھر خود ہی جواب دیا، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در و روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، اللہ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے ہم ہے خدا۔ آپ اندازہ کریں، یہ عشق رسول ہے جو منتقل ہوا، اور آج تقریباً 107 ایئرس گزر گئے، یہ اعلیٰ حضرت کا عرص پاک آ رہا ہے، 107واں عرص پاک۔ ایک صدی گزرنے کے بعد آدمی کی شخصیت بوجھل و اوجل بھی ہو جاتی ہے اور منظر سے غائب بھی ہو جاتی ہے، اور لوگ خاص اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو صدی آگے بڑھ رہی ہے، ٹائم آگے بڑھ رہا ہے، نئی جنریشن آ رہی ہے، ذکر اعلیٰ حضرت اسی طرح زیادہ ہو رہا ہے اور ہر ایک زبان پر جاری ہو رہا ہے، انشاءاللہ جاری ہوتا رہے گا۔ یہ کیوں جاری ہو رہا ہے کہ امام احمد رضا کی 1400 کتابیں انور بھائی لکھنے کے بعد ایک کتاب، ایک مصرع، ایک شاعری ایسی آپ دکھا دیں، اگر آج بندہ قلم پکڑنا جان جائے تو وہ سب سے پہلے، اب اگر اس کے ابا اس لائق ہیں تو سب سے پہلے اپنے ابا کے بارے میں لکھتا ہے، اور اگر لائق نہ بھی ہوں تب بھی لکھ دیتا ہے، اور اگر لکھنا نہیں بھی جانتا ہے تو کسی سے پیسے دے کے لکھوا دیتا ہے کہ ہمارے ابا کی منقبت لکھ دو۔ لیکن امام احمد رضا کے والد استاد بھی ہیں، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان مفتی اعظم بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں، دادا جان بھی مفتی اعظم ولی کامل ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے نہادائی کے بخشش میں کسی کتاب میں اپنے باپ کا ایک شعر نہیں لکھا ہے، جو بھی کچھ لکھا ہے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا، آل رسول کی شان میں لکھا، اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھا۔ کیا بات ہے! یہ عشق رسولی ہے کہ زمانہ بدلتا رہے گا لیکن اعلیٰ حضرت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسے ہی رہے گی اور بڑھتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ شمع فروزہ ہے، آج امام احمد رضا کا تاجہ گلستہ ہے، آج بھی سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خان کا، تو ان کا ڈنکا بج رہا ہے، انشاءاللہ بجتا رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت قبلہ، آخری سوال، اعلیٰ حضرت کی اصلاحی کوششوں، جو اصلاحی کوششیں رہیں، آج کے دور میں مسلمانوں کو کیا پیغام وہ دیتی ہیں؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے جو کام کیا، اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ صرف یہی نہیں کہ صاحب انہوں نے وہاں درسگاہ میں بیٹھ کر کتابیں لکھی یا بچوں کو طلباء کو پڑھایا، فرقہ باطلہ کا جواب دیا، بلکہ ان کی نظر مسلمانوں کی معیشت پر، مسلمانوں کے ذریعہ معاش پر، مسلمانوں کے کاروبار پر، مسلمانوں کے فائننس پر، مسلمانوں کے ایجوکیشن پر، ان تمام چیزوں پر امام احمد رضا کی نظر عمیق رہی، اور انہوں نے اپنے دور میں اس کو پریکٹیکل بھی کروانے کی کوشش کی اور آگے اس کی ہدایات بھی ظاہر کی، انہوں نے جاری فرمائے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت کا ایک اپنا وصیت نامہ ہے امت کے نام پر، جس کو 10 نکاتی ایجنڈا کہتے ہیں، اس میں 10 پوائنٹ پر اعلیٰ حضرت نے گفتگو فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے فائنینشیل اچھا ہو، تمہارا کاروبار کیسے اچھا ہو، تمہاری آپس میں تجارتیں کیسی ہونا چاہیے۔ پھر امام احمد نے کہا تمہارے ایجوکیشن کے حساب سے تمہارے بچے مدارس اسکول کیسے ہوں، پھر اس پر علماء کے لیے انہوں نے کہا کس طرح سے ان کی خدمات ہوں۔ تو امام احمد رضا نے کہا، اعلیٰ حضرت نے اس 10 نکاتی ایجنڈے پر آج امت عمل کر لے تو یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں یہ کافی حد تک تبدیل ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ادارے تو اچھے ہوتے ہیں، علماء بھی ہمارے باصلاحیت ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں، یہ امت پر احسان ہے علماء کا، اہل سنت والجماعت کا، خاص کر کے ہندوستان کی سرزمین پر، جو بنا کسی گورنمنٹ کے سپورٹ کے اور لوگوں کی سپورٹ پہ ہی اتنا بڑا کام چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا اور اس 10 نکات ایجنڈے میں کہ تمام سرمایہ دار اپنی زکوٰۃ کو جو قرآن و سنت نے ان کے اوپر واجب کی ہوئی ہے اس طرح سے ادا کریں، حقدار تک پہنچائیں، اپنی اپنی بستیوں میں بڑے بڑے اسکول اور مدارس کو قائم کریں اور اس میں مدرسین کو اچھی تنخواہ دیں تاکہ ان کو خود کفیل کریں۔ اعلیٰ حضرت کی ذہن دیکھو، فرمایا انہیں کفیل کریے آپ، جب تک آپ انہیں کفیل نہیں کریں گے، یہ اپنے بچوں کی کفالت کے لیے کام کریں گے تو آگے کام کیا کریں گے؟ تو آپ ان کو اتنا کفیل کر دیں کہ ان کی گھر کی اپنی ضروریات سے یہ بالکل دستبردار ہو جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ ہماری گھر کی ضرورت پورا، تب آپ ان کا کام دیکھیے گا۔ امام احمد رضا نے اسی کام کو بھی کیا، چونکہ آپ بڑے بڑے جاگیردار بھی تھے، زمیندار بھی تھے، کئی گاؤں کے مالک بھی تھے،
تو انہوں نے اپنا سرمایہ اس طرف بھی خرچ کیا اور یہ ذہن و فکر دیا اگر آج اس نکاتی ایجنڈے پر عمل کر لیا جائے تو امت مسلمہ اور بالخصوص اہل سنت والجماعت کی ایک نئی تصویر لوگوں کے سامنے آ جائے گی. ہم اسے پڑھتے ضرور ہیں, کتابوں میں چھپتا بھی ہے, لیکن اس پر زیادہ عمل نہیں ہوتا. آج کل کے علماء کے لیے, امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم جیسے نوجوانوں کے لیے اور آنے والی نئی نسل اور طلباء کے لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہمارے لیے ایک طرح سے ایک روشن مینار ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی گائیڈ لائن ہے کہ ہم جب قلم اٹھائیں اور تحریر, تقریر یا کسی بھی عنوان پر تو بنا مطالعہ کے تقریر نہ کریں. آج کل ہوتا یہ ہے کہ 2-4 سال آدمی نے امامت کر لی, 2-4 عنوان پہ اس کو تقریریں یاد ہو گئیں, انہوں نے کہا اب حضرت صاحب کو کسی مطالعے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی وسعت علمی کو آگے بڑھانا چاہیے, مطالعہ رکھنا چاہیے, ہر جمعے کے لیے تیاری ہونا چاہیے. الحمدللہ میرا اپنا عمل ہے, ہر جمعہ کے لیے ایک نئے عنوان پر, اور سب سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ آج جو فتنہ چل رہا ہے وہ ہمارے لیے یہی کہتے ہیں یہ لوگ جو ہے صرف کرامتوں میں سمٹ جاتے ہیں. کرامتیں بالکل حق ہیں, لیکن کرامتوں کے اس بات کے لیے آپ قرآن و سنت سے آپ دلیلیں پیش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو آڈینس ہیں, جو سامعین ہیں, جو آپ کے مسلی ہیں, ان کو تسلی بخش جواب ملے گا. اور جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ لاؤ جواب لاؤ, حدیث سے لاؤ, تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو ایک جمعے میں اگر 2-4 حدیثیں آپ نے بتائی تو ایک آدھ تو اس کو یاد رہے گی, اور 4 جمعوں میں آپ کی اس طرح سے حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ہوں گی تو کہیں نہ کہیں وہ جواب کے قابل ہوگا. یہی اسلوب, یہی طریقہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا ہے. قرآن کی آیات, احادیثیں, یہ ابھی تھوڑا سا نئے لیٹسٹ علماء اور اس طرح سے باتیں جو ہونے لگی ہیں, اس کی گرد و غبار سے دوسرے فرقے کے لوگ, خاص کر کے اپنے آپ کو سلفی کہنے والے اور جن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اپنے مطلب کی چند حدیثیں پیش کر کے اور لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو تو ہم تو حدیثیں پیش کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ امام اہل سنت کی کتابوں کا زیادہ سے زیادہ کثرت سے مطالعہ کریں. وہاں آپ کو یہ سارا مواد ایک جگہ مل جائے گا. قرآن کی آیتیں بھی ملیں گی عنوان پر, حدیث بھی ملے گی, اجماع امت, وہ قوی دلائل آپ کو ملیں گے. آپ مطالعہ کریں, آپ اس کو پیش کریں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کبھی اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کریں گے. تو علماء کی بارگاہ میں گزارش ہے, بلکہ عرض ہے, چونکہ گزارش ہی ہم کر سکتے ہیں اور ہم تو ابھی اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے علماء کی جو ان کی خاک کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں اور ہم ان کی لالین کو اپنے سروں پر رکھنے کو فخر محسوس کرتے ہیں. جو کچھ بھی ملا ہمیں علماء کی دعا اور برکتوں سے ملا ہے. تو لہٰذا اپنے بالخصوص جمعے کے خطبات کو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تحریرات کی روشنی میں اور اپنے سلف صالحین علماء کی روشنی میں آپ تیار کر کے امت تک ایک پیغام پہنچائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے. انشاءاللہ. حضرت قبلہ انہی بہت ہی عمدہ لفظوں کے ساتھ ہی اور نصیحت آمیز باتوں کے ساتھ ہم اس پروگرام کو اختتام پذیر کر رہے ہیں. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے شروع سے کہا, ازل سے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا ایسا کردار ہے جس میں جتنا غوطہ لگائیں گے آپ اتنی ہی جیسے کہ گوہر سامنے نکلتے ہیں. تو بہرکیف بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادنا کوشش کو مقبول فرمائے, اور جس مقصد سے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ اعلیٰ حضرت کے دور کے حوالے سے جس طرح کے کن فتنوں کا سامنا کس طرح انہوں نے کیا, ہمارے ناظرین اس سے ضرور استفادہ کریں گے. حضرت قبلہ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ, اور شکریہ اس بات کا بھی کہ جب بھی ہم نے آپ کو فون کیا, آپ کی خدمت کی ضرورت پڑے تو آپ نے ہمیشہ لبیک کہا. اللہ رب العزت آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے, عمر میں برکت عطا فرمائے. دین کا جو پاسباں ہے. ناظرین, اعلیٰ حضرت پر یہ خاص پروگرام یہاں پر اختتام کو پہنچ رہا ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ اعلیٰ حضرت ایک ایسی شخصیت ہیں جن پر بات کرنا, جن پر گفتگو کرنا بہت وقت درکار ہے. بس یہی کوشش ہے کہ اس ادنا کوشش کو اللہ رب العزت اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائے. دعا یاد کریں. اگلی ملاقات تک اللہ کو اجازت. آپ تمام لوگوں کو عرص اعلیٰ حضرت بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو عطائے مصطفیٰ ہے اور رضائے کبریا, خوف ناک رضا
ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ مولا علی کے علم کا اہل سنت کو ملی جس سے فتاوی رضویہ، جس کا ہم پر جس کا ہم پر بالیقین احسان ہے بے انتہا، وہ امام احمد رضا ہے، وہ امام احمد رضا۔